Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 6, lecture number 12, सूरतुल मायदा, आयत नंबर 94 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, ला यब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला कदरे तुम्हारा इम्तिहान करेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकेंगे, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कौन शख्स बिना देखे डरता है उस शख्स से जो इसके बाद हद से निकले। मैं यखाफुहु बिलगैब, बगैर देखे गैब पर ईमान लाता है। फमन यअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, सो जो कोई ज्यादती करेगा इसके बाद उसके लिए दर्दनाक अजाब है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़तुलुस सैद व अंतुम हुरुम, ए ईमान वालों, जब तुम हालते एहराम में हो तो जो शख्स तुम में से किसी को जानबूझकर कत्ल कर देगा, ला तक़तुलुस सैदा, ना कत्ल करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालों, ला तक़तुलुस सैदा, ना मारो, ना शिकार करो, ना कत्ल करो। व अंतुम, और जबकि तुम हुरुमुन, एहराम की हालत में हो। आपने एहराम की हालत में किसी का ना तो शिकार करना है और ना ही किसी को जानबूझकर कत्ल करना है। वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउन मिस्लु मा क़तल मिनन नअमी यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदियन बालिगल कअबति औ कफ़ारतुन तुआमु मसाकीनी औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ु वबाल अम्री। और जो कोई शख्स कत्ल करेगा तुम में से जानबूझकर, मुतअम्मिदन मींस के जानबूझकर, तो इसका बदला क्या होगा? फजज़ाउहु, तो इसका बदला होगा मिस्ला मा क़तल मिनन नअमी, तो इसका बदला ऐसा होगा कि उसने किसी मवेशी को, किसी जानवर को मार डाला। यहकुमु, तो अल्लाह ताला फैसला करेगा इसका दो मोतबर आदमियों से न्याज के बदले में। बालिगल कअबति औ कफ़ारतु तुआमु मसाकीन, फिर क्या होगा कि खा उसकी बदले में उसे न्याज दिलानी पड़ेगी, उसको न्याज देनी पड़ेगी, न्याज के तौर पर वो काबा तक पहुंचाई जाएगी। खा कफारा मसाकीन को दे दिया जाए या इसके बराबर रोजे रख लिए जाएं ताकि वो अपनी शामत से बच सके। वबाल अमरी, ताकि वो इस वबाल से बच सके। लियज़ूक़ा, ताकि वो चखे, वबाल अमरी ही, अपने किए हुए काम की, किए हुए आमाल की सजा। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह ने माफ कर दिया इससे जो पहले गुजर चुका। वमन आदा, और अगर कोई दोबारा करेगा, वमन, और जो आदा दोबारा करेगा, फयंतक़िमुल्लाहु, तो अल्लाह ताला बदला लेगा उससे, मिन्हु, इससे, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, और अल्लाह ताला जबरदस्त इंतकाम ले सकता है। इन आयात का शान नज़ूल, इन आयात का नज़ूल हदीबिया के मौका पर हुआ जब 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हमरा मक्का से बाहर मुकाम हदीबिया में एहराम बांधे रुके हुए थे। इस मौका पर बहुत से वहशी परिंदे, चरिंद परिंद, शिकार के जानवर मुसलमानों के क़याम और खैमों में घुस आते थे और इनके जो भी इनका खाने पीने का सामान वगैरह होता था उसको नुकसान पहुंचाया करते थे। अब चूंकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उम्रा का एहराम बांधे हुए थे, इसलिए वो इस वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाते और तकलीफ उनको हुआ करती कि ये जानवर हमारे पास आ रहे हैं और हम इनको मार नहीं सकते, हम इनका शिकार नहीं कर सकते और ये हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये आयात मुबारका नाज़िल हुई कि अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए आजमाइश का टाइम है और बताया गया कि ए मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैदी,
تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغیب کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار کے ذریعے سے یہاں تک کہ تمہارے ہاتھوں میں نیزے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور کون ہے جو اس میں زیادتی کرے گا. اگر کوئی اس میں زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر فرمایا کہ اے ایمان والو جب آپ حالت احرام میں ہو تو آپ نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کرنا نہ ہی کسی جانور کا شکار کرنا ہے. اگر تم ایسا کر لو گے تو پھر کیا ہوگا آپ کو اس کے لیے نیاز دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اس کا کفارہ نیاز یا پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور کفارہ کیا ہے کہ آپ کھانا کھلائیں, آپ محتاج کو کھانا کھلائیں یا پھر آپ اس کے برابر روزے رکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے خلاصہ دے دے, آپ کی توبہ کو قبول کر لے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. عفا اللہ عما سلف, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا. لیکن اگر وہ دوبارہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز اور غالب ہے اور زبردست عزیز ذو انتقام, زبردست انتقام لینے والا ہے. أحل لكم صيد البر صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة, حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار, وطعامه اور اس کا کھانا, متاعا لكم تمہارے لیے فائدہ مند ہے, وللسيارة اور مسافروں کے لیے ہے, وحرم اور حرام کیا گیا, علیکم صید البر تم پر جنگل کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا, ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے کیونکہ تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں اور مسافروں کے لیے بھی اس میں فائدے ہیں. اور خشکی کا شکار, جنگل کا شکار, صید البر مینس کہ خشکی کا جو شکار ہے وہ آپ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. ما دمتم حرمات جب تک آپ حالت احرام میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے کیونکہ تمام لوگوں کو اسی کی طرف اکٹھا کیا جانا ہے. پہلی آیت میں یہ تھا کہ حالت احرام میں دریا کا شکار یعنی مچھلی کا شکار جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, وہ حلال ہے. مچھلی پانی سے جدا ہو کر مر گئی اور شکار نہ کی گئی تو وہ بھی حلال ہے. اسی طریقے سے تالاب, گھڑے, حوض وغیرہ جہاں پانی بھرا ہوا ہے اس میں مچھلیاں ہوں, سب دریا کے حکم میں ہیں اور ان کے شکار کی اجازت ہے, چاہے خود پکڑیں یا دوسروں سے پکڑوائیں, یہ ہر طرح سے اس کی پرمیشن دے دی گئی ہے. اب ممانعت احرام میں صرف خشکی کے جانوروں کی ہیں اور اس لیے حالت احرام میں دریا یعنی پانی سے مچھلی کا یا شکار کا پکڑنا یہ سب حلال ہے اور اس میں مسافروں کے لیے بھی نفع رکھ دیا گیا اور اس میں حالت احرام میں بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی نفع رکھ دیا گیا. اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرتے رہیے کیونکہ آپ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیے جائیں گے, اکٹھے کیے جائیں گے. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد, اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ادب کا مکان بنا دیا, لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا, اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں, والقلائد اور جن کے گلوں میں نشان زدہ جانور یا جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں. ذالک یہ لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم, تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمان میں ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو کعبۃ اللہ کو احترام والا گھر بنا دیا ہے اور قیام کا باعث بنا دیا ہے لوگوں کے لیے, اور حرمت والے مہینے اور قربانی اور جو لوگ جو جانور پالے ہوئے ہیں جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں یہ سب, تاکہ آپ لوگ اس کے بارے میں جان لیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے, چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ آسمان میں ہو, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. اب اس آیت میں آیت نمبر 97 میں بیت اللہ کی عظمت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اب چونکہ حالت احرام میں اور حرم نے خشکی کے شکار کو حرام فرمایا گیا اور اس لیے اس ممانعت کے حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت اور اس سے متعلق تفصیل کو ڈیٹیل سے بیان کر دیا اور فرمایا کہ کیوں کس لیے
اگر حالت احرام میں یا حدود حرم میں آپ شکار نہیں کر سکتے، آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، آپ جو ہے اس کی آپ نے حدود کا احترام کرنا ہے، وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ بیت اللہ ہے، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے احترام والا گھر بنا دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو احترام. اب اس کا احترام کس طریقے سے؟ اس کے احترام میں یہ بھی ہے کہ آپ شکار نہیں کریں گے، آپ اس میں کچا گوشت نہیں لائیں گے، آپ اس میں کوئی بھی مسجد ہو، ٹھیک ہے، آپ اس میں کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. اور سورہ حجرات میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آپ آؤ تو آپ کی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے. جب بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنی ہے، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے، اپنی آوازوں کو دھیما رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے والا بنائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ، خانہ کعبہ کی حرمت اور خانہ کعبہ کے احترام کے بارے میں بات کی گئی ہے، بات کر دی ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا ہے احترام والا گھر، یہ احترام والا گھر ہے. اور جہاں پہ ہم جن کا احترام کرتے ہیں نا، اگر وہ ہم سے بڑا ہوتا ہے، رسپیکٹ ہم جس کی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کے گھر جانا ہے تو ہم نے بڑے باادب طریقے سے بیٹھنا ہے، کجا کہ ہم کہیں کہ بہت، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے بدتمیزی کریں. اور کیا یہ باتیں ہمیں زیب دیتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے آوازیں کسنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کی عظمت بیان کی گئی ہے پہلے، کیونکہ اسے پچھلی آیت میں بتایا جا رہا تھا کہ اے ایمان والو، آپ حالت احرام میں یا حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے. پھر ساتھ اس کی علت بیان کر دی گئی کہ کیوں نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بیت الحرام ہے، یہ حرام، بیت الحرام ہے، احترام والا گھر ہے، اور یہ لوگوں کے لیے ہے، اور کیونکہ اس کا بھی احترام واجب ہے، اور ساتھ میں وہ شہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر کر دیا کہ ان مہینوں کا بھی احترام واجب ہے. اس تفصیل سے کعبہ شریف کی دینی اور دنیاوی دونوں حیثیتوں سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ حج و عمرہ تو وہ عبادات ہیں جن کا ادا کرنا براہ راست کعبہ ہی سے متعلق ہے، لیکن نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے. اس طریقے سے کعبہ لوگوں کے لیے دینی عبادات کے قیام کا سبب ہو گیا. پھر حج وغیرہ کے موقع پر تمام لوگ جو ہیں قریباً لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جب وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو بے شمار تجارتی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی، روحانی فوائد بھی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو حرم آمن یعنی امن والا گھر بنا دیا ہے، اس لیے اس میں انسانوں کے لیے بہت ساری نفع رکھ دیے گئے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے اگر کوئی خون کا دشمن بھی دیکھ لیتا، خونی دشمن بھی دیکھ لیتا جس نے کسی کے سگے رشتے کو قتل کیا ہوتا تھا، تو وہ بھی، یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس ٹائم پہ بھی لوگ حدود حرم کی اور کعبۃ اللہ کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کیا کرتے تھے کہ لوگ وہاں پہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے جانی دشمن کو بھی دیکھ لیا کرتے تو ان کے لیے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے. اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم شریف میں دیکھ لیتا تو وہ اس کو ایسے دیکھتا کہ وہ اس کو جانتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آپ کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آپ کے لیے احترام والا، حرمت والا گھر بنا دیا ہے. یہ قیام للناس، اور یہ لوگوں کے لیے ایک ایسا مقام بن گیا ہے کہ لوگوں کو اس میں اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کو اس میں احترام بھی محسوس ہوتا ہے، لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اور لوگ اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کا احترام بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. اور ایک یہ محبت کا تعلق ہے، جہاں پہ احترام ہوتا ہے وہاں پہ رسپیکٹ ہوتی ہے، وہاں پہ محبت ہوتی ہے. تو اب محبت اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ہے تو یہ ایک بے حد احترام والی بات بھی ہے کہ یہاں پہ آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے.
अल्लाह ताला ने जब तक इस घर को कायम रखना है तब तक काबातुल्लाह का मुबारक वजूद यहाँ पे कायम रहेगा। दुनिया की आबादी इसी वक्त तक है जब तक खाना काबा और इसका एहतराम करने वाली मखलूक मौजूद है। जिस वक्त अल्लाह ताला का इरादा ये होगा कि कारखाना आलम को खत्म कर दिया जाए, इस दुनिया को खत्म कर दिया जाए, तो सब कामों से पहले इसी मुबारक मकान को, जिसे बैतुल्लाह शरीफ कहते हैं, इसको उठा लिया जाएगा। जैसा कि बनाने के वक्त भी सबसे पहले जमीन पर पहला मकान यही बनाया गया था जो कि अल्लाह ताला का घर है। और जैसे ही कुर्बे क़यामत नजदीक होगी या क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला सूर फूंकने के लिए इसराफील को भेजेंगे, तब सबसे पहले जिस चीज को उठाया जाएगा जमीन से वो काबातुल्लाह ही होगा, जिसको जमीन से उठा लिया जाएगा। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि एक स्याफाम हबशी अमारत काबा का एक एक पत्थर जो है उसको उखेड़ डालेगा। जब तक अल्लाह ताला इस दुनिया का निजाम कायम रखना मंजूर रखेगा तब तक कोई ताकतवर से ताकतवर कौम जिसका इरादा काबा को खत्म करने का हो, माअज़ल्लाह, वो अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला क्या करेगा कि अल्लाह ताला खुद इस अपने घर को अपने उठा लेगा अपने पास। ठीक है, असहाबे फील का किस्सा तो हर शख्स ने सुना होगा, लेकिन उसके बाद भी हर जमाना में कितनी ही कौमों और कितने ही ऐसे लोगों ने नापाक मंसूबे बनाए और बनाते रहे कि हम इस अजीमुशान घर को या इसके वजूद को मिटा दें, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको किसी को इस मकसद में कामयाब ना होने दिया और इसको कायम रखा जाएगा जब तक अल्लाह ताला की जात चाहेगी। फिर बात हो रही है मोहतरम महीने और कुर्बानी के जानवर के वगैरह में। शहरुल हराम यानी इज्जत और अजमत वाले महीने, हुर्मत वाले महीने, और इससे मुराद यहाँ पे जिलहज्जा का महीना लिया गया है जिसमें हज के अरकान अदा किए जाते हैं, क्योंकि कुर्बानी का भी जिक्र किया जा रहा है, हज का भी जिक्र किया जा रहा है। हदिया इस जानवर को कहा जाता है जिसपे कुर्बानी हरम शरीफ में की जाए। ऐसे जानवर जिस शख्स के साथ होते हैं, अयाम जहलियत में भी आम अरब का मामूल था कि इसको कुछ ना कहते थे, जिसके पास कुर्बानी के जानवर हुआ करते थे और वो लूट मार से महफूज अमनो अमान के साथ सफर करता और अपना मकसद पूरा कर लिया करता था। अब कलाइदा की बात की जा रही है यहाँ पे। वल कलाइदा, कलाइदा के मानी है गले का हार। अयाम जहलियत में भी अरब में रस्म थी कि जो शख्स हज के लिए निकलता तो अपने गले में एक हार बतौरे अलामत डाल लिया करता था, ताकि लोग इसको देख कर समझ लें कि ये हज के लिए जा रहा है और उसको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। इसी तरीके से कुर्बानी के जानवरों के गले में भी इस तरीके के हार डाले जाते थे। यहाँ से मालूम होता था कि हज को जाने वालों के गलों में जो हार डालने की रस्म है ये अयाम जहलियत की याद है, इस वजह से अहले अल्लाह और मुत्तकी और परहेजगार जो लोग हैं उससे मना फरमाते हैं। तो ये तीनों चीजें भी शहर अल हराम, हदिया और कलाइदा बैतुल अल्लाह के मुतल्लिक हैं। इनका एहतराम भी बैतुल्लाह ही के एहतराम का एक शोबा है और इसी का एक हिस्सा है। ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم। यानी हमने बैतुल्लाह को और इससे रिलेटेड जो चीजें जिनका जिक्र किया गया है इनको लोगों के लिए अमन व अमान और क़याम व बका का जरिया बना दिया है, और जमीन व आसमान की हर चीज का पूरा इंतजाम जानने वाली जात अल्लाह ही की है और वही इसका निजाम संभाले हुए है। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जान लीजिए अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है और ये कि अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है और मेहरबान भी है। मा अला रसूल इल्ला अल बलाग वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून। और नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे कुछ और मगर पहुंचा देना। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आप जाहिर करते हैं या जो कुछ आप छुपाते हैं, सीनों में छुपाते हैं, अल्लाह ताला हर चीज के बारे में इल्म रखता है। कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ अअजबक कसरतुल खबीस वत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। आप फरमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते। कुल ला यस्तविल खबीस, कह दीजिए कि बराबर नहीं हो सकते नापाक और पाक, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं हो सकती। वलौ अअजबक कसरतुल खबीस, आपको अगर कोई गंदी चीज कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे लेकिन वो पाक नहीं हो सकती। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून, सो आप डरते रहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से ए अकल वालों, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। और जान लीजिए कि अल्लाह ताला
سزا دینے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ آپ چھپا کر رکھتے ہو، چاہے وہ سینوں میں چھپا کے رکھیں یا جیسے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ آپ کو ناپاک چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، کتنی ہی تعجب میں نہ ڈالتی ہو، بس آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ انسان جو ہے اس سے بھول اور غفلت سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عذاب نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہوا ہے، مغفرت کا دروازہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اپنے کیے پہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ آئے اور اس دروازے سے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جو ہے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، جیسے کہ کچھ احکامات ابھی ڈسکس ہوئے ہیں کہ آپ نے حالت احرام یا احترام کعبہ اور حرم وغیرہ کے متعلق جو احکامات ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، کہ اگر آپ ان پر پورا نہیں اتریں گے، جان بوجھ کر غلطی کریں گے، جان بوجھ کر حالت احرام میں یا حدود حرم میں آپ جان بوجھ کے غلط کام کریں گے، حدود کو پامال کریں گے، یا احترام کعبہ میں آپ کسی طرح کی غلطی کریں گے جان بوجھ کر، تو اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ لیکن اگر آپ توبہ کرتے ہیں، آپ سے کوئی غلطی سے کام ہو جاتا ہے، آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اس کی ذات بہت رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے اپنی رحمت میں آپ کو گھیر لے گی اور آپ کو اپنی رحمت میں چھپا لے گی اور آپ کو معاف فرما دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، آپ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب اسلام میں شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی ناجائز اور ممنوع قرار دے دیا گیا، تو ایک صاحب جن کا کاروبار شراب فروشی کا تھا، اس ذریعے سے جو کچھ مال اس نے جمع رکھ کر رکھا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کیا یہ مال جو ہے وہ تجارت میں لگایا جا سکتا ہے جو میرے پاس جمع ہو چکے ہیں، اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کروں تو میرے لیے کیا یہ اچھا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور صاف مال استعمال کرنے، حلال کھانے کھلانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔